अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरल लहुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मौज़ू फिर वही बाइबल से कुरान तक। और अगर आपको याद हो तो हमारी बात हो रही थी बाइबल की मुख्तलिफ़ किस्में जो आज दरियाफ़्त हैं, जो मौजूद हैं। और हम बात कर रहे थे कि डुए वर्जन, ये रोमन कैथलिक की वर्जन है, रोमन कैथलिक की बाइबल है। रोमन कैथलिक्स इसी बाइबल को अपनाते हैं। किंग जेम्स वर्जन इसको वो नहीं अपनाते, बल्कि उसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर 7 किताबें नहीं हैं। और ये उनकी रोमन कैथलिक वर्जन 73 किताबों की बाइबल है। लेकिन मैं बता रहा था कि ये गुड न्यूज़ बाइबल, इस गुड न्यूज़ बाइबल के अंदर 73 किताब नहीं है, ये भी रोमन कैथलिक की बाइबल है। ये और आगे बढ़ गए और इसके अंदर और ज़्यादा किताबें शामिल हो गईं और ये कुल मिलाकर के 81 किताबें इसके अंदर हैं। 81 बुक्स हैं, जिसके अंदर एपोक्रिफा और ड्यूट्रो कैनोनिकल ये किताबें भी शामिल हैं। इस वजह से ये 81 किताबें हैं जो रोमन कैथलिक की बाइबल हैं, जो ये बाद में मतलब बहुत ही रिसेंटली 20-30 साल पहले ये छपी है। और ये मुकाबला करती है बाइबल के दूसरे नुस्खों से, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस हैं। अच्छा, आपने ये सुना बार बार कि इसके अंदर 73 किताबें हैं, उसके अंदर 66 किताबें हैं, उसके अंदर 81 किताबें हैं। आखिर बाइबल कितनी किताबें हैं? बाइबल तो एक किताब है ना, तो इसके अंदर 73 और 66 इतनी सारी किताबें होने का क्या माने? असल में इसका जवाब लफ्ज़ बाइबल में ही है। बाइबल ये ग्रीक वर्ड बिब्लॉस है। बिब्लॉस से ये बाइबल डिराइव होता है, बनता है। बिब्लॉस में से OS निकालने के बाद में ई लगा दें तो बाइबल हो जाता है। बिब्लॉस या बाइबल का मतलब है बुक ऑफ बुक्स, किताबों का किताब। इसीलिए अगर इसका तर्जमा वो करते हैं, जैसे उर्दू में वो तर्जमा करते हैं, तो उसको बाइबल नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं? किताब मुक़द्दस। ये उर्दू में किताब मुक़द्दस, ये उर्दू बाइबल है। ये भी बहुत ही मज़े की बात है और बहुत ही फ़ख्र की उनके लिए ये बात है कि उन्होंने बाइबल को तकरीबन 1500 या 2000 ज़बानों में तर्जुमा किया है। बहुत ज़बानों में तर्जुमा किया। और तबलीग तो ऐसा करते हैं जैसा मानो कि वाकई उनके पास में बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा सबूत है कि बाइबल अल्लाह की तरफ से है, या बाइबल वो जो है लिटरली वर्ड्स ऑफ गॉड है। बाइबल जब उनसे पूछते हैं या ये दरियाफ़्त करने की कोशिश करते हैं या ये जानने की कोशिश हम करते हैं कि बाइबल का वजूद कैसे हुआ, बाइबल आया कैसे, तो ये सारी किताबें जो आज हम देख रहे हैं, ये बाइबल के नुस्खे, ये बाइबल के नुस्खे कहाँ से दरियाफ़्त हुए, कहाँ से वजूद में आए, क्या इनका बेस है? तो ये मालूम होता है तहकीक से कि ये बाइबल जितने भी हैं वो 325 साल ईस्वी के बाद से लेकर के 1100, 1600, 1700, 1800 ईस्वी तक इनके पास में जो चीज़ें लिखी हुई हैं मैन्युस्क्रिप्ट के ज़रिए, या मैन्युस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं या नुस्खे जो बोलते हैं, उसके ऊपर बेस्ड हुआ करती थी। जाहिर है कि जब ये नुस्खे इनके पास में हैं 325 साल से लेकर के 16, 17, 18, 19 जब भी इनके पास में जो नुस्खे जब भी लिखे गए, तब तक के उसको वो बेस्ड करते थे, उसको वो बुनियाद बनाते थे इन बाइबल को तर्जमा करने के लिए, इन बाइबल को लिखने के लिए। अब जो उनके पास में सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उसका नाम है कोडस
वेटिकनस, कोडेक्स सिनेटिकस, कोडेक्स एलेक्जेंड्रियनस, ये 3 बुनियादी उनके पास में नुस्खे हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि ये नुस्खे ईसाइयों के पास में भले ही ये कहते हो कि कोडेक्स वेटिकनस 325 साल ईस्वी में ये लिखा गया है, कोडेक्स सिनेटिकस 350 साल ईस्वी में लिखा गया है, कोडेक्स एलेक्जेंड्रियनस 400 साल बाद ईसा अलैहिस्सलाम के लिखा गया है। लेकिन ये सारे नुस्खे इनके पास में तब से नहीं मौजूद हैं, ये दरियाफ्त हुए हैं, ये डिस्कवर हुए हैं, इनकी खोज हुई है और ये उनको मिले हैं 1448 में, 1600 में, 1700 में, 1500 में ये नुस्खे इनको मिले हैं। गौर तो करो कि ये नुस्खे जिनको ये बुनियाद बनाते हैं, बेस्ड करते हैं अपनी किताबों को, वो कोडेक्स वेटिकनस। कोडेक्स वेटिकनस नाम जब मैं ले रहा हूँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नुस्खे का नाम कोडेक्स बोलते हैं और वेटिकन ये जगह का नाम है रोम के अंदर, जहाँ पर वेटिकन के अंदर ये नुस्खा महफूज है या म्यूजियम के अंदर है, तो उस जगह के नाम से इसको कोडेक्स वेटिकनस बोलते हैं। कोडेक्स सिनेटिकस, इससे भी घबराने की बात नहीं है, सिनाए भी एक जगह का नाम है, उस जगह के एक मोनेस्ट्री में ये खोज, ये दरियाफ्त हुआ, ये मिला उनको और तब उसके ऊपर से इसका नाम पड़ गया कोडेक्स सिनेटिकस। उसी तरीके से कोडेक्स एलेक्जेंड्रियनस, ये भी घबराने की बात नहीं, अलेक्जेंडर ये भी एक जगह का नाम है, तो वहाँ पर ये किताब या ये नुस्खा लिखा गया है, इस वजह से इसको कोडेक्स एलेक्जेंड्रियनस बोलते हैं। ये सबसे पुराना नुस्खा इनके पास में है, यानी सबसे पुराना से पुराना नुस्खा जो है 325 ईस्वी का कोडेक्स वेटिकनस है। दूसरा पुराना करीबतर 350 ईस्वी का कोडेक्स सिनेटिकस है। तीसरा पुराना कोडेक्स एलेक्जेंड्रियनस 400 साल ईस्वी का है। अब ये जब दरियाफ्त हुआ 1400 साल में, 1448 में या 1500 या 1600, मतलब आज से कितना साल पहले, 1448 2000 से कितना साल पहले, 600 साल, 500, 600, 700 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम को आए हुए वो 2000 साल हो गए और ये जो है 400 साल, 500 साल, 600 साल पहले ये नुस्खे मिले हैं। गौर करने की बात है कि अगर ये 400 साल, 500 साल ये नुस्खे इनको मिले हैं, तो उसके पहले एक ज़माना जो बहुत बड़ा गुजरा, वो ज़माना ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के 400 साल, 500 साल पहले तक इस ज़माने में कैसी बाइबल लिखी जाती थी, क्या उनका बेस हुआ करता था? तो उसका आसान सा जवाब है कि वो बाइबल बाद के नुस्खे जो 11वीं सदी में, 12वीं सदी में, 16वीं सदी में लिखे, उनके ऊपर बेस्ड हुआ करता था। अब जब वो बाइबल उनके ऊपर बेस्ड हुआ करता था, तो जाहिर है जो ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल पहले गुजरे और उनके 1600 साल बाद, 1800 साल बाद जब वो किताब लिखी जाती है, तो वो कितना सोच से करीब है और कितना ऑथेंटिक है, कितना मोतबर है, इसका अंदाज़ा आप उसी से लगा सकते हैं। लेकिन इनको जब ये बाइबल मिली 325 ईस्वी की कोडेक्स वेटिकनस, या ये नुस्खा जब मिला उनको, कोडेक्स सिनेटिकस, कोडेक्स वेटिकनस, तो उन्होंने अपनी बाइबल को रिवाइज किया, तब्दील किया, और वो रिवाइज और तब्दील करने की वजह से इनके पास में रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन बनी, जो मैं ये जिक्र कर रहा था, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, जिसको रिवाइज करने के बाद में मिला। अब ये रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन जो सबसे ओल्डेस्ट है मैन्युस्क्रिप्ट्स के एतबार से, ये सारे ईसाई नहीं मानते, न्यू इंटरनेशनल वर्जन वाले नहीं मानते, रोमन कैथलिक वाले उसको नहीं मानते, या रोमन कैथलिक की जो रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन है उसी को मानते हैं। तो इस तरीके से अगर ये बाइबल रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन है,
تو باقی دوسری بائبلز جو پہلے سے چھپی ہوئی ہیں وہ بائبل کس بنیاد پر ہیں, کون سے بیسس پر ہیں. معلوم یہ ہوا کہ بعد کی جو نسخے تھے جو بہت زیادہ فاصلہ رکھتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے, ان نسخوں کو انہوں نے بنیاد بنایا, اور ظاہر ہے اس کے علاوہ ان کے پاس میں کوئی بنیاد بنانے کے لیے ہے ہی نہیں. غور کرنے کی بات میں یہاں ٹٹولنے کی بات یہ ہے کہ عیسائیت ایک مذہب ہونے کے ناطے, عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں ہونے کے ناطے, عیسیٰ علیہ السلام ایک سچے نبی جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بھیجا اور وحی کے ساتھ میں بھیجا. اللہ رب العزت نے وحی تو دی ان کو, لیکن وہ وحی پریزرو نہ ہوتے ہوئے, انٹیکٹ نہ ہوتے ہوئے, محفوظ نہ ہوتے ہوئے, اب اگر عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں بائبل ہے یا وہ انجیل ہے, تو یہ کس طریقے سے ہم یہ بات تسلیم کریں کہ وہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ان کے پاس میں وہ اس طریقے سے ہاتھ میں ہے کہ وہ 1600, 1800, 1900 سال بعد ان کے پاس میں وہ دریافت ہوتا ہے, اور پھر 1448 کے اندر, 1500 کے اندر, 1600 کے اندر ان کو پرانے نسخے ملتے ہیں, موسٹ ایشین مینوسکرپٹ تب ملتے ہیں. تو یہ کیفیت ہے, یہ حالت ہے اس آسمانی کتاب کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ انجیل ہے یا یہ وہ ریولیشن ہے جو اللہ رب العزت نے, گاڈ نے ہم کو دی ہے. یہ حالت اس طریقے سے یہ بائبل کی ہے کہ وہ آسمانی کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, جو عقیدہ ہمارا ہے اور جو کل ملا کر کے عیسائیوں کے پاس میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کی طرف سے, یا بہت ہی بھوندا عقیدہ ہے, اس عقیدے کے اوپر ہم نہیں جائیں گے, بلکہ جو عقیدہ ان کا بہت مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بذات خود خدا ہے جو دنیا کے اوپر آئے. اس پر ہم ابھی بحث نہیں کریں گے, انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے گا تو اس پر بات کریں گے. لیکن یہ تو بات طے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بزرگ, ایک برگزیدہ, اور اللہ کی طرف سے ہم جو مانتے ہیں وہ یقیناً اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے عیسائیوں کو بھی, بلکہ وہ تو خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے جو بات دی گئی اس کو وہ محفوظ کیسے نہ رکھ پائے, اور اس کو وہ اس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ باتیں ہم کو 1600 سال بعد, 1800 سال بعد, یا 300 سال بعد, ابھی 500 سال پہلے وہ ہم کو ملا. تو یہ حد کیا ہوا کرتی ہے آسمانی کتاب کی, جس کا ہم دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس میں آسمانی کتاب ہے, جو ہم کہیں کہ یہ آسمانی کتاب, یہ بائبل دنیا کی رہبری کے لیے ہے, دنیا کی نجات کے لیے ہے. اس کتاب کا یہ حال ہو کہ وہ محفوظ بھی نہ رہ پائے, اور اس کو کھوجتے کھوجتے آپ کو 1448 میں وہ نسخہ ملے جس کے اوپر آپ لیبل لگاؤ کہ یہ 325 سال بعد لکھا ہوا ہے. یہ سائنسی تحقیق یا سائنٹیفکلی اس کو پتہ لگاتے ہیں, وہاں پر کوئی ان کو یہ بتانے کے لیے نہیں موجود ہے کہ 325 سال پہلے یہ لکھی گئی ہیں یا 325 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے لکھی گئی ہیں, بلکہ سائنسی تحقیق سے وہ اس تحقیق کو اپناتے ہیں کہ یہ کتاب, یہ نسخہ جو کوڈیکس ویٹیکنس ملا ہے کب لکھا گیا ہے. تو بتاؤ وہ کتاب جس کو آپ آسمانی کہتے ہو, جس کو سمجھتے ہو کہ یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے نجات ہے, ساری انسانیت کے لیے رہبری کا کام کرتا ہے, یہ کتاب آپ کو 325 سال عیسوی کے بعد میں لکھی ہوئی ملتی ہے. اور یہ ملتی ہے کب؟ 1448 عیسوی میں. یعنی وہ آسمانی کتاب جو دنیا کے لیے رہبری کا کام کرے, دنیا کی نجات کے لیے کام کرے, وہ کتاب کی حالت ایسی ہو, اور جس کتاب کے بارے میں یہ ہسٹری ملے اور یہ حالت سامنے آئے, تو اس کتاب کے تعلق سے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب ہو سکتی ہے ہماری نجات کا ذریعہ. اللہ کی کتاب اس طریقے سے نہیں ہوا کرتی. اللہ کی کتاب تو ویسی ہے یا وہ ہوتی ہے کہ اللہ نازل کرے, اور نازل کرنے کے بعد میں دنیا والوں کے پاس میں
وہ اسی طریقے سے محفوظ ان کو ملے اور ہمیشہ ان کے ساتھ میں قائم رہے، موجود رہے. یہ نہیں کہ 325 سال کے لیے غائب ہو جائے اور 325 سال کے بعد میں اگر وہ لکھی بھی جائے تو وہ اور 500 یا 1000 سال کے بعد میں پھر وہ کھوجنے کے بعد میں کسی کو اتفاق سے مل جائے. یہ کیفیت، یہ حالت آسمانی کتاب کی جو رہبری کے لیے ہوا کرتی ہیں وہ نہیں ہو سکتی، بلکہ آسمانی کتاب تو وہ ہو سکتی ہے کہ جو اللہ رب العزت نازل کرے، اور جب یہ ساری انسانیت کے لیے رہبری کا کام کرنا ہے اسے، تو وہ انسانوں کے پاس میں موجود رہے اور محفوظ رہے. تب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور یہ نجات کا ذریعہ انسانوں کا بن سکتا ہے. اگر یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی کسی کتاب کے متعلق تو ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہو سکتا ہے. تو بنیادی طور پر شروع میں ہی اس نتیجے پر آدمی آسانی سے پہنچ سکتا ہے کہ جس کتاب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے، یہ انسپائرڈ اسکرپچر ہے، یہ دنیا کی رہبری کے لیے ہے، دنیا کی نجات اسی کتاب پر قائم ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی نجات نہیں ہے. یہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ بائبل ہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، بائبل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس کتاب کے تعلق اگر یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، تو ہرگز ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے. لیکن ہم اپنی بات کو یہیں ختم نہیں کریں گے. اگر ختم کرتے ہیں تو انشاءاللہ اور باتیں کیسے ہوں گی، بہت ساری باتیں بیان کرنی ہیں. انشاءاللہ ہم ضرور اس پر بھی بحث کریں گے کہ 325 عیسوی میں اگر یہ کتاب یا نسخہ کوڈس ویٹیکنس ملا یا کوڈس سینیٹکس ملے یا کوڈس الیگزینڈرینس ملا یا اور بھی کچھ نسخے ملیں، ڈیڈ سی اسکرولز بارے میں یہ بولتے ہیں. ناگ حمادی میں کچھ ایکسکیویشن ہوئے، وہاں پر ان کو کچھ ملا، اس کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن ایک مزے کی بات یہاں چلتے یہ بھی بتا دوں کہ ڈیڈ سی اسکرولز یا ڈیڈ سی کے اندر جو نسخے یا کتابیں ملی ہیں یہ بہت پہلے دریافت ہوئی، بلکہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے وہ دریافت ہوئی ہیں. لیکن تعجب ہوگا کہ ابھی تک ڈیڈ سی اسکرول پبلش نہیں ہوا ہے. ڈیڈ سی اسکرول ابھی تک پبلش نہیں ہوا، وہ مینuscript میں تجوں کا تو ویسے ہی محفوظ ہے. یہ اشارہ کرتا ہے کہ ڈیڈ سی اسکرول جو ان کو کتابیں ملی ہیں، ان کتابوں میں موجودہ جو ان کے پاس میں لٹریچر ہے یا کتابیں ہیں یا بائبل ہے، اس کا وہ رد کرتی ہیں، اس سے مطابقت نہیں کرتی، وہ اس کے میل نہیں کھاتی ہیں. اسی وجہ سے وہ چیزیں چھپا کر کے رکھی گئی ہیں، ابھی تک پبلش نہیں ہوئے، بلکہ صرف اسی کو الاپا جاتا ہے جو چیز ان کے ساتھ میں ملتی ہیں. وہ عیسائی کا ایک چیپٹر، ایک باب جو اس کے ساتھ میں میچ کھاتا ہے، اسی کو الاپتے ہیں کہ دیکھیے عیسائی کا چیپٹر جو بائبل کے اندر ہے وہ اسی طریقے سے ڈیڈ سی اسکرول میں ملا. حالانکہ صرف عیسائی کا چیپٹر نہیں ملا، بلکہ خان کا خان ملا ہے ڈیڈ سی اسکرول میں، لیکن اس میں سے کچھ بھی پبلش نہیں کیا جاتا ہے. اسی لیے بازار کے اندر آپ کو ایسی کتابیں میں ملیں گی جس کا ٹائٹل ہوگا ڈیڈ سی اسکرول اسکینڈل. ڈیڈ سی اسکرول اسکینڈل مانے کہ ڈیڈ سی اسکرول اسکینڈل یہ ایک اسکینڈل ہے کہ وہ دریافت تو ہوا لیکن اس کو پبلش نہیں کرتے، دنیا کے سامنے نہیں لاتے، وہ اسی وجہ سے کہ پول کھل جائے گی. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کتابیں ان کو ملی 325 عیسوی میں اور اس کو وہ محفوظ کر گئے میوزیمز کے اندر اور ابھی تک محفوظ ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ 325 عیسوی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد یہ عرصہ 325 سال کا بہت بڑا عرصہ ہے کہ یہ جو 325 سال عیسوی کے اندر جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ ہو بہو ویسا ہی وہی سب کچھ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ڈسائپلز و حواری ویسا ہی چاہتے تھے. یہ کیا گارنٹی ہے؟ یہ اگر کسی کو پتہ لگانا ہے کہ یہ ساری باتیں وہ ان کے زندگی میں تھی یا ان کی طرف سے ہیں یا ان کے ڈسائپلز کے
حوالے سے ہم کو یہ کنفرم ہوتے ہیں، یہ تو ہم دریافت کر ہی نہیں سکتے، یہ ہم اس کا اینالائز کر ہی نہیں سکتے، یہ جان ہی نہیں سکتے، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو 325 سال کے بعد میں جو ہم کو نسخہ ملا ہے وہ میل کھائے گا یا میل کھاتا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے یا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے یا ارلی کرسچن سے، جو شروع کے عیسائی تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پکے فالوورز تھے، ماننے والے تھے، ان سے وہ کس طریقے سے مطابقت کھاتا ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے جس کتاب کے بارے میں یہ ایشورنس نہیں ہے آپ کے پاس میں کہ یہ کتاب آتھینٹک ہے یا بھی نہیں، یہ کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو حواری تھے ان کے حساب سے میل کھاتی ہیں یا بھی نہیں، تو ہم اس کتاب کو جب یہ ایشورنس ہی نہیں ہے، یہ کانفیڈنس ہی نہیں جب بلڈ ہو کہ یہ کتاب آتھینٹک ہو سکتی ہے، تو ایک شخص اس کتاب کے اوپر پوری زندگی نجات کے تعلق سے کیسے لگا سکتا ہے؟ یہ بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے۔ اب ہم دوسرے پہلو کی طرف جائیں کہ بائبل جو ان کے پاس میں یہ نسخہ ہے ابھی جو ہم دیکھتے ہیں بائبل کے اندر ایک بنیادی ڈویژن ہے، کوئی بھی بائبل اٹھائیں اس کے اندر دو بڑے حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ حصہ ہے جو بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے لکھی گئی، اور وہ ملاچی پروٹسٹنٹ کے بائبل کے حساب سے ملاچی آخری کتاب ہے، میتھیو سے پہلے یہ ملاچی ہے، ملاچی یہ آخری کتاب ہے، یہاں تک جو ہے وہ پروٹسٹنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد میں نیو ٹیسٹمنٹ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ہے۔ تو دو بڑے حصے ہیں، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پہلی جو 5 کتابیں ہیں وہ ہے جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز، ڈیوٹرانومی۔ اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو مختلف ہوگا، جینیسس کو پیدائش بولتے ہیں، ڈیوٹرانومی کو استثناء بولتے ہیں، ایکسوڈس کو خروج بولتے ہیں، مختلف اس کا ترجمہ ہوگا، لیکن یہ 5 کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہیں جس کو وہ توریت کا لیبل لگاتے ہیں، لیکن ہم بات اپنی پوری نہیں کر پائیں گے اس وقت کیونکہ وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ سورۃ آل عمران 3 نمبر کی سورۃ 110 نمبر کی آیت سے، جہاں پر اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کے لیے اچھا ہوتا۔ منہم المؤمنون، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مومن ہیں، منہم المؤمنون، کہ ان میں کچھ مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ فاسق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔